موضوعات کا انتخاب کیا اور کوشش کی کہ اس سلسلے کو افیکٹو اور مؤثر بنانے کے لیے نہ صرف مسجد میں آنے والے لوگوں کو بلکہ وہ لوگ بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، ہم نے آن لائن کلاسز بھی ان کے لیے پرووائڈ کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام موضوعات پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہ سارے موضوعات یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور روزانہ فیس بک پر بھی چلتے رہے، اور ہم نے جو موضوعات کا انتخاب کیا، اذان کے بعد فقہی درس ہوتا رہا، نماز کے بعد فہم دین کورس اور تراویح کے بعد خلاصہ قرآن۔ یہ تینوں درس اللہ کے فضل و کرم سے کنٹینیوٹی کے ساتھ چلے اور بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اس میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس اشتہار کو جو ہم نے چھپوایا، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اس علاقے کے مختلف مساجد میں جا کر علماء کرام کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور اس مسجد سے اٹھنے والی یہ آواز اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گرد و نواح کی 20 مسجد میں بھی یہی موضوعات پہ درس ہوتے رہے، جس میں شیلر اور عالیہ ٹاؤن، سنگھ پورہ، چائنا اسکیم اور اسی طرح غازی آباد اور گرد و نواح کی مساجد کے علماء ہمارے رابطے میں رہے۔ ہم نے ان سے بس اتنی گزارش کی کہ ہم ہر چیز تیار کر رہے ہیں، آپ نے مائک کے آگے بیٹھنا ہے اور بس بولنا ہے۔ جنہوں نے موضوع کی بات کی، ہم نے تیار شدہ موضوع مٹیریل اور مواد کے ساتھ بھی ان کو بھیجا۔ جنہوں نے پی ڈی ایف میں مانگا پی ڈی ایف میں، اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں ہارڈ کاپی میں دیا جائے تو ہم نے وہاں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح الحمدللہ آپ کی اس مسجد سے جو فہم دین کورس کا آغاز ہوا، وہ صرف اس مجاہد آباد کی مسجد میں نہیں، یہاں تو ہمارے ساتھ میں خود 4 مسجدوں کو لے کے چلتا رہا۔ یعنی یہ درس یہاں بھی رہا، جامع مسجد طلحہ میں بھی میں جاتا رہا عصر کے بعد، اور اسی طرح جامع مسجد شاہ حاجی مہردین میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع مسجد مدنی ٹیوبل والی، اور یہ مسجد، یعنی یہ 4 مسجدیں تو اس علاقے کی تھیں جس میں میں خود جا کے درس قرآن و حدیث دیتا رہا۔ اس کے علاوہ جو گرد و نواح کی مساجد رہیں، میں یہ اس لیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کی انتظامیہ، علماء اور ہمارے بہت سے ساتھی مبارکباد کے لائق ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے بھی یہ معاملہ آسان رکھا۔ ہم نے جا کے وہاں ان کی مساجد کے ممبر پر بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ تو الحمدللہ اس مرتبہ ہمارا فہم دین کورس صرف جامعہ مسجد حنفیہ رضویہ میں نہیں تھا، بلکہ سینکڑوں لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی، ہمارے جو گروپ تھے ان میں علماء کرام کو ہر مواد کو پہنچانے کی، ویڈیو لیکچر دینے کی۔ تو الحمدللہ یہ شمالی لاہور کے اندر اس مرتبہ جتنا ہمارا ٹارگٹ تھا، اللہ کے کرم سے اس سے بڑھ کر ہوا۔ اگلی مرتبہ ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے، ہم سینکڑوں مسجد تک انشاءاللہ اسی دروس کو لے کے مزید آگے چلیں۔ تو یہ چونکہ یوں سمجھیے کہ بارش کا پہلا قطرہ تھا، اور بڑا کامیابی کے ساتھ یہاں جو مزے کی بات آپ سے شیئر کرنی ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ جس طرح یہاں بیٹھ کر لوگ سیکھتے رہے، یہ میرے پاس یہ اسائنمنٹس ہیں۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی ان تمام دروس کو لکھے گا تو ہم اس کو سند پیش کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ گھروں میں بیٹھ کے بیٹیوں نے اور بچیوں نے، خواتین نے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، پوری کتاب انہوں نے الحمدللہ لکھ لی ہے۔ یہ آپ کے سامنے پوری کتاب لکھی ہے۔ یعنی جو آن لائن ہمارے درس رہے، گھروں میں بیٹھ کے بچے پڑھتے رہے، علامہ صاحب، اور بڑا ذوق رہا اور رابطے میں رہے،
آن لائن میسیجز کے ذریعے سوالات رہے، اور یعنی یہ میں آپ کو چند اسے دکھا رہا ہوں کیونکہ یقیناً وہ ابھی بھی آن لائن ہوں گے، اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ آپ نے تو صرف سنا ہے، انہوں نے سن کے پوری کتابوں کو لکھ کے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، یعنی آپ سمجھیں یہ لاہور سے باہر، لاہور کے دور دراز کے علاقوں سے یہ پوری اسائنمنٹیں آئی ہیں۔ آپ میں سے جو بعد میں بھی دیکھنا چاہے آپ حیران ہوں گے، دیکھیں پورے قرآن پاک کے ترجمے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کی وہ تربیت ہے، انشاءاللہ وہ اپنے اگلے گھروں تک بھی اس کو لے کے جائیں گی، اور انشاءاللہ ایک عورت کی تربیت گویا کہ پورے خاندان کی تربیت ہے۔ اگر آج ہم ایک تربیت یافتہ ماں کسی معاشرے میں دیتے ہیں، نیپولین نے کہا تھا، شاکر صاحب سے گزارش ہے آپ آگے آ جائیں، ہمارے بڑے اچھے ساتھی دوست ہیں، تعلیم سے وابستہ ہیں، اور گیریزن کالج کے اندر پروفیسر ہیں، شاکر صاحب تشریف لائے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے اکیلے کا کام ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے۔ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی سرپرستی ہے، اور دیگر اداروں کے ڈیفرنٹ پروفیسر حضرات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں جو مختلف شعبہ جات کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بچوں نے کہا تھا کہ جی ہماری کم از کم آپ یہ اسائنمنٹیں دکھائیں، ضرور دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک بچے کی ایک اسائنمنٹ ہے، پوری کتاب ہے، پوری کتاب انہوں نے لکھ دی ہے۔ اگر آج ایک بچی اس وقت پوری کتاب لکھ رہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید آنے والے وقت میں جس طرح ہم چاہتے تھے کہ بچیوں کی تربیت کریں، ان کا ایک بہترین جو ہے سلسلہ انشاءاللہ وہ ان کے گھروں میں بھی تربیت کے لحاظ سے۔ تو اصل میں یہ آن لائن چلانے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچے اور عوام الناس اس بات کو سمجھے۔ اور آپ دیکھیں کتنی پیاری اسائنمنٹیں بنائی ہے مکمل، اور سارا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور لکھ کے الحمدللہ پورا ہمارا 40 دن کا جو درس تھا بچوں نے لکھ کے محفوظ فرما لیا ہے۔ اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جامع مسجد حنفیہ رضویہ ان کے لیے، اب میں کتنی اسائنمنٹیں دکھاؤں، آپ دیکھیں کتنی پیارا بچوں نے لکھا، اور پوری اس کے اندر کتاب بچوں نے لکھ کے جو ہے وہ ہمیں بھیجی ہیں۔ اتنی زیادہ اسائنمنٹیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھ کے شامل رہے، اور انہوں نے ایسا کمال کیا۔ تو مجھے بلکہ ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک بچی نے پورا یہ جو رجسٹر ہے اس کو ایک کتابی صورت میں لکھ دیا، اب ساری زندگی کے لیے اس کا یہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں، پوری کتاب لکھ لی بچوں نے بیٹھ کے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ہمارا مقصد یہ تھا کہ بچوں تک ایک اچھا پیغام پہنچے، اور ایک اچھی جو ہے ہم نے روایت جو ہے وہ آن لائن سلسلے کے ذریعے رکھی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم صرف یہیں بیٹھ کے مجاہد آباد میں نہیں، اس وقت تقریباً لاہور کے گرد و نواح کے سارے علاقے ہمارے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں اور آن لائن ہیں ہمارے ساتھ۔ جیسے میں نے کہا علماء کرام مساجد کے ممبر و محراب پر ان موضوعات کو لے کر چلتے گئے، تو گھروں میں بیٹھ کر بیٹیوں نے، ماؤں بہنوں نے درس کو سنا، تو ہم نے پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی طرف سے سند کا اجرا کیا ہے جو مدرسہ ضیاء القرآن کی طرف سے ہے۔ تو میں نمبر اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں، یہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، لیکن بچیوں کو ہم یا پوسٹ کریں گے یا جس طرح بھی ممکن ہوا ان کو یہ سند بھیجیں گے۔ ان میں جن بچیوں نے لکھا، میرب زرلش ہے، ان کے 500 میں سے 490 نمبر ہے۔ وجیہت الزہرا 480 مارکس ہیں، 500 ٹوٹل ہیں، ٹوٹل مارکس میں سے جو obtained ہیں۔ نمرہ جنید کے 485 ہیں، کرن شہزادی 490 ہیں، سامیہ رضا 475 ہیں، مریم عمران 480 ہیں، ملائکہ سعید 490 ہے، ملائکہ مصطفیٰ 470 ہے، شازیہ بی بی 490 ہے، آرامش 470 ہیں، ہائکہ بٹ 460، صبا الہی 470، سیدہ ذل ہما 465، اور ہمارے یہاں
عمر لطیف ہیں، ان کے 460 مارکس ہیں. ملائکہ ڈاٹر آف احمد سعید 495، سمرن سعید 485، فجر خان 475 اور ایرج کمال 485، یسرا نور 465، وجیحہ وارث 485. آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جب ڈگریاں ان تک پہنچیں گی اور انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے اور ممید و معاون ہوں گی. کیونکہ جب ہماری بچیاں دیگر اداروں میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جاتی ہیں تو وہاں جو 20% کوٹا ہوتا ہے جہاں درس قرآن اور دیگر چیزوں میں جنہوں نے اپنے عملی طور پر قدم اٹھایا ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ ہمارا الحمدللہ مدرسہ ضیاء القرآن کی طرف سے گیا ہے. تو یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ بڑا خوبصورت رہا. میں یہاں مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو مسجد انتظامیہ الحمدللہ جن کے یہ تعاون سے حوصلہ بڑھانے سے ہم اس قابل ہوئے کہ پہلے ہم صرف ایک جگہ مختصر سا پروگرام کرتے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لاہور کیا لاہور سے باہر بھی بہت سے علاقوں کے اندر اس درس قرآن و حدیث کو الحمدللہ بہترین انداز میں لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد اس علاقے کے بہت سے لوگوں نے تعاون کیا. ظاہری بات ہے دین کا کوئی کام انفرادی بندہ نہیں کر سکتا. یہ لائٹ ہے، یہ فلیکسز ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان میں بہت احباب نے مالی طور پر بھی تعاون کیا ہے، جن میں ملک بٹو صاحب کے بیٹے ہیں ان کا تعاون ہے، ہمارے کھوکر صاحب ہیں ان کا تعاون ہے، اور میں خاص طور پہ ہماری اس ٹیم کے اندر جنہوں نے خاص طور پہ کاوش کی ہمارے احمد نواز عمر نواز پرنٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کافی کاوش کی. اور سب سے بڑھ کر جو سرٹیفکیٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا بابا نیٹ میں قاسم صاحب ہیں، عبد الوہاب ہیں، انہوں نے بڑی ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوانوں کی ٹیم رہی جن میں جو سر فہرست ہیں وہ ارسلان صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی شاہد صاحب اور دیگر اور فیصل صاحب یہ سب کے سب لوگ شامل رہے. باسی صاحب رہے، ان کے ساتھ مشاورت رہی. تو میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور علیم صدیقی صاحب، یاسین مسعودی صاحب، حاجی اعجاز صاحب، ماسٹر نصیب صاحب. اور یہ کام جو کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، میرے ساتھ قاری غفران احمد اکاڑوی صاحب، قاری مختار احمد میروی صاحب اور بالخصوص عبد الحفیظ صاحب جو رات ہو دن ہو آپ دیکھتے ہیں ہر وقت مسجد کی خدمت میں لگے ہیں. لائٹ ٹیڑھی ہو گئی ہے تو فوراً سیدھا کر رہے ہیں، صبح مائک پرووائڈ کرنا ہے، فلیکس کے والے سے ہر جگہ انہوں نے کوشش کی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوش کو قبول فرمائے. اب اس کے بعد ہم نے یہ کتابوں کا اہتمام کیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ ہر سال ہماری چونکہ مسجد کی ایک تاریخ ہے، ابھی کل حاجی مین صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس کے اندر پاکستان بننے کے بعد کی یہ مسجد ہے، قدیم مسجدوں میں سے ہے. تو ڈاکٹر صابر صاحب کا نام اس مسجد کے حوالے سے بڑا خوبصورت طریقے سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جب مسجد کی عظمتیں اور ہمارے بزرگوں کا وہ دور رہا، میں سمجھتا ہوں یہ چند جملے ہم جو کہنے کے قابل ہوئے. والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اعظم مجاہد آباد اور الحاج حافظ منظور الہی صاحب، ان کی وہ نظر کا صدقہ کہ ہم جو دو جملے کہنے کے قابل ہوئے، اگر نام اس قابل کہاں تھے. تو یہ ان کی نظر رحمت بھی ہے. اور پھر جس طرح ڈاکٹر صابر صاحب اس مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، یہ کونے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور والد صاحب اس کونے میں اعتکاف بیٹھتے تھے. اس وقت کی وہ جو ٹیم تھی بڑی مخلص لوگ تھے، انہوں نے آج بھی اس مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھا. ان کے الحمدللہ پوتے ہیں ڈاکٹر عمر صاحب، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو ہر سال وہ تعاون کرتے ہیں. تو کتابوں کے حوالے سے ان کی طرف سے تعاون ہوا، جس میں یاسین مسعودی صاحب نے بھی پھر اپنا حصہ شامل فرمایا. اور ہمارے ساتھ جو شامل رہے اور حوصلہ افزائی کی، میں ان کا نام بھی لینا مناسب سمجھوں گا، محمد سعید احمد مجاہد آبادی صاحب مسعودی صاحب، ان کا بھی الحمدللہ ایک سلسلہ ہمارے ساتھ رہا. ہمارے شعیب صاحب جو ہر موقع پر موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن رہی. یہ سب کی سب چیزیں الحمدللہ مکمل احباب کے تعاون سے. اب ہم نے انعامات رکھے ہیں، وہ ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. تو جتنے معتکفین ہیں ہم ان کو، اور باقی جتنے لوگ بھی شرکا رہے ان کو ہم یہ انعامات دیں گے. باقی جو خواتین کی جو اسناد ہیں
وہ ان کو گھر میں پہنچا دی جائیں گی، اور جو باقی یہاں ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے تعاون کیا ان کو یہاں سند پرووائڈ کر دی جائے گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا الحمدللہ یہ خوبصورت سلسلہ آج تکمیل پہ پہنچ رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد احمد سعیدی صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے قاری مختار احمد صاحب، مولانا شہزاد احمد صاحب، اور ہم انعامات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ قاری غفران صاحب نام کو اناؤنس کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ حاضری اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ تمام محبت سے قصیدہ شریف پڑھیں گے اور ہم انعامات دیں گے۔ مولا یا صلی، ہر بندے کی ایک ایک تصویر اتارنی ہے، دینا جب موبائل کس کے پاس ہے، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا۔ خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ عمر لطیف آ جائے سب، تسی ہے نام اناؤنس کرتے جانا۔ ادھر سے آپ آ جائیں اس طرف کتابیں لے کے، جو پہلے اتقاء والے پہلے ان کے ادھر سے قاری صاحب کو نام بتائیں گے، قاری صاحب اناؤنس کرتے جائیں گے۔ جی قاری صاحب آئیں جی اس طرف، ادھر آئیں، اس کو تھوڑا سا یہ اٹھا نا، دیکھیے ادھر کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جزاک اللہ۔ ان کا محمد احمد کون ہے جی؟ آئے نا، یہ اتقاء والے جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی، ادھر آتے جائیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ بچہ ہے محمد علیم صاحب، علیم صاحب آئے اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں، علیم صاحب۔ اچھا وہ بات ہے دوسرے دیتے جائیں آپ۔ محمد فیصل، محمد فیصل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اعتکاف والوں محمد سلیمان شفیق دیتے جائیں آپ۔ محمد علی ایک بچہ ہے، کون ہے؟ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معین بخش جی، حاجی امین صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مائک کھینچ لو، یہ فاؤل نیچے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسالت، علماء اہل سنت۔ محمد فاروق، محمد فاروق، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جائیں۔ علی
محمد عامر اپنا نام سے الحمدللہ صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ صدیقی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھا ماشاء مسجد صاحب تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یاسر مسعودی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد محمد فیضان محمد عرفان محمد اسامہ اسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد عبداللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا محمد دانش اسلام اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد صالح محمد صالح اسلم بکر صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ عاطف مظہر علی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ احمد عمران محمد یوسف فقیر محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد وکیل محمد وکیل محمد عبداللہ محمد احمد راشد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد سہیل صاحب محمد ذکی شاہی عباس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
محمد یوسف اللہ اکبر یا رسول اللہ حافظ سعید محمد وسیم نعرہ تکبیر محمد شہزاد محمد انس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد دانش حمزہ امین اپنے گاؤں رسول کریں محمد علی محمد علی حاجی محمد زبیر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد صاحب زمین اقبال صاحب محمد پرویز صاحب اپنا کام سے محمد ابراہیم محمد علی منظور حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملک طارق صاحب اپنا انعام وصول کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد قاسم صاحب اپنا انعام وصول کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے انعام وصول کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شعیب صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سلیم احمد مسعودی صاحب
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، محمد احمد محمد ارسلان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ محمد ارسلان محمد حسین محمد حسین شہزاد صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ یا رسالت، رسول اللہ محمد ادریس صاحب محمد ادریس یہ نام سنتے ہیں محمد حارث عظیم سب بڑے بھائی راشد صاحب تشریف لائیں شریف صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد عباس نعرہ حیدری معین بخش معین بخش محمد توفیق محمد توفیق نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب چاہیے محمد سجاد صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ محمد مامون محمد مامون محمد مامون اسامہ سلیم محمد یوسف یوسف حاجی انیس صاحب حاجی انیس صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ریاض شاکر صاحب ریاض شاکر صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ یا رسالت، رسول اللہ نعرہ حیدری، حافظ احسن صاحب بیٹھے ہیں بھائی محمد سلمان
تہماس محمد تہماس سارے علماء عبداللہ بن علی علامہ محمد احمد سعیدی صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ علماء اہل سنت زندہ باد علامہ مولانا قاری یوسف شہزاد صاحب اپنا انعام سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حاجی امین صاحب کی علامہ مولانا شہزاد صاحب انعام سے قاری مختار احمد صاحب یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ عمر حدیث صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو رہ گئے وہ سب آ جائیں گے احمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گانا ہے نا الحمدللہ آپ تمام احباب کے دعوت سے الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کی انعامات میں ایک بھی تحفہ دے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ گھروں تک پہنچے، آپ کے گھروں میں کتاب کا مقابلہ کریں، اور کوشش کی ہم نے کہ کتاب کی صورت میں آخر میں ہم انعام دیں۔ میں دعا کے لیے ملتمس ہوں علامہ محمد احمد سعیدی صاحب وہ دعا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو مزید رائے دینی ہے تو آپ یہاں رہیں، باقی اپنے گھروں کی طرف دعا ہے اللہ تعالیٰ سب احباب کی یہ خواہش کوشش اپنی بات میں کروں۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اے پاک پروردگار، یہ 40 روزہ فہمدین کورس بڑے ہی پرمغز مضامین کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بڑی جانشانی کی محنت کی کوشش کی. ان کی پوری ٹیم اور ڈاکٹر صاحب ان تمام کو بہترین اجر عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ، یہاں کے انتظامیہ، یہاں کے نمازی، اہل محلہ اسی طرح اتفاق اتحاد کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اس بہترین کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں. ممکنہ طور پر آج آخری دن، یا ہو سکتا ہے کہ کل آخری دن ہو. اے اللہ، یہ تیرا مہمان آیا، ہم صحیح معنوں میں اس کا اکرام نہ کر پائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ، اس کے اندر، اس خاص طور پر اس کورس کے اندر، اس مسجد کے اندر، یا جہاں جہاں بھی مساجد کے اندر، تیرے محبوب کے مسجد کے اندر، تیرے گھر بیت اللہ کے اندر جتنے بھی معتکفین بیٹھے ہیں، جتنے بھی دعاؤں کے لیے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، اے اللہ ان تمام کے دعاؤں کے صدقہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما. اے اللہ، مسجد حاضہ کی انتظامیہ، امام صاحب، خطیب صاحب، خادم صاحب، معززین اور خادمین، اہل محلہ، اے اللہ تمام کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی نصیب فرما. اے اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. اے اللہ، بالخصوص اس کورس کے اندر جتنے بھی بچیوں نے حصہ لیا، اے اللہ تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کے دعاؤں کو صدقہ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، وطن عزیز کو نیک اور صالح قیادت عطا فرما، نیک اور صالح قیادت عطا فرما. اور اے اللہ، اپنے محبوب کی دعاؤں کو صدقہ وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ عطا فرما، نظام شریعت عطا فرما. اور اس کے لیے اے اللہ ہم سب کو اپنے تئیں اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کو صدقہ اے اللہ ہماری دنیا اچھی فرما، ہماری آخرت اچھی بنا. اے اللہ، زندگی عزت کے ساتھ، موت بھی عزت کے ساتھ عطا فرمانا. اے اللہ، دنیا آخرت کی عزتیں اور خیر و بھلائیاں عطا فرما، دنیاوی و اخروی ذلتوں سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، جن لوگوں کو اس ماہ مبارکہ کی برکتوں کا صدقے میں تو نے بخشش فرمائی ہے، ہم سب کو ان میں شامل فرما. اے اللہ، جن کو جہنم سے نجات عطا فرمائی، ہمیں ان میں شامل فرما. اے اللہ، ہم سب پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سب پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سب پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ، جتنے بھی سننے والے، دیکھنے والے اپنے دلوں کے اندر نیک تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، تمام کے نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ، جوانوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک فرما. اے اللہ، قحط، نیک اور اچھے اور صالح رشتوں کا قحط پڑ چکے ہے، اپنے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ والدین کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما، نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ، جو بہنیں بھائی اپنے گھروں میں آباد ہیں ان کو مزید خوشیاں عطا فرما. جو گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر ہیں، گھروں میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت عطا فرما. اے اللہ، بچے جو امتحان دینے والے ہیں، اے اللہ اعلیٰ ترین کامیابیوں سے ہمکنار فرمانا. اے اللہ، اپنے محبوب علیہ السلام کے دعاؤں کو صدقہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، احسار و قربانی کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما دے. اے اللہ، امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما دے. اے اللہ، حرمین طیبین کی خیر فرما دے. اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ
عشق مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، عشق مصطفیٰ میں ہی ہم سب کو موت عطا فرمانا، مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار سے مشرف فرمانا۔ اے اللہ قبر میں اپنے محبوب کی شناخت نصیب فرمانا، اے اللہ حشر میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا، اپنے کرم سے اپنے محبوب کی شفاعت سے جب ہمیں جنت عطا فرمانا تو جنت بھی اپنے محبوب کے قدموں میں عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ یہ جو بہترین کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اور جتنے بھی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے تمام کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔